واجب الاحترام 25واں پارہ سورۃ جاثیہ آیت نمبر 21۔ اللہ رب العزت اس آیت مبارکہ کے اندر فرماتے ہیں ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلهم كالذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ کیا یہ لوگ گمان کرتے ہیں جو برے کام کرتے ہیں، برے کمائیاں کرتے ہیں، ان نجعلهم كالذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ ان کو اللہ رب العزت ایمان والے لوگ جو ایمان لائے نیک عمل کرتے رہے ان کے برابر کر دے گا؟ ہرگز نہیں میرا اللہ ایسے کرے۔ سواء محیاہم و مماتہم، فرمایا ان کی زندگی اور ان کی موت برابر ہے۔ ساء ما یحکمون، بہت ہی برا ٹھکانہ فیصلہ جو کیا گیا ان کے بارے میں بہت ہی برا ہے۔ آج جمعے کے اندر جس عنوان پر بات ہوگی، موضوع پر بات ہوگی، وہ ہے قیامت کے دن کا ڈر۔ آج بڑے دھڑلے سے آسانی سے کہہ دیا جاتا ہے کہ جب وقت آئے گا پھر دیکھا جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں ام حسب الذین اجترحوا السیئات، کیا جو برائیاں کما رہے ہیں، گناہ کر رہے ہیں، سارا کچھ کرنے کے باوجود بڑے دھڑلے سے کہتے ہیں کہ اللہ بڑا غفور رحیم ہے، معاف کرنے والا ہے، بخشنے والا ہے۔ فرمایا کیا یہ وہ لوگ جو نماز پڑھتے ہیں، ایمان لائے ہیں، نیک عمل کرتے رہے ہیں، کیا تمہارا رب ان دونوں کو برابر کرے گا؟ ہرگز ایسے نہیں کرے۔ ایک ساری زندگی ایمان پہ زندگی گزار کے چلا جائے، ایک بندہ ساری زندگی کفر پہ زندگی گزار کے چلا جائے، کیا اللہ اس کو برابر کرے گا؟ ہرگز ایسے نہیں کرے گا۔ ایک 5 وقت کا پکا ٹھکا نمازی ہو، ایک نمازی نہ ہو، اللہ برابر کرے گا؟ ہرگز ایسے نہیں کرے گا۔ ایک گناہ کرنے والا ہو، ایک مذہب کا عادی ہو، اللہ برابر کرے گا؟ ہرگز ایسے نہیں کرے گا۔ ایک تہجد پڑھنے والا ہو، ایک نہ پڑھنے والا ہو، اللہ برابر کرے گا؟ ہرگز ایسے نہیں کرے گا۔ اس دن تو ایسا خوفناک دن ہوگا، ایسا خوفناک دن ہوگا وہ قرآن پاک 30واں پارہ اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب زمین کو میرا اللہ ہلائے گا، زمین ہلے گی، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور زمین اپنے اندر کے بوجھ کو اٹھا کے باہر پھینک دے گی، وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، انسان کہے گا کیا ہو گیا اس کے، اپنے اندر کا بوجھ باہر پھینک رہی ہے۔ يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا، اس دن یہ زمین خبریں دے گی، بتائے گی میرے پہ یہ اس نے کام کیے۔ يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا، اس دن گروہ در گروہ میرے اللہ کی عدالت میں جمع ہو رہے ہوں گے، اللہ کی عدالت لگے گی، اللہ سب کو سامنے رکھے گا، ہر چیز سامنے آئے گی۔ لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ، تاکہ اپنے اعمال کو دیکھ لے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اگر ذرہ برابر بھی نیکی ہوئی تو میرے اللہ کی عدالت میں وہی سامنے آئے گی۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اگر ذرہ برابر برائی ہوئی تو وہ بھی میرے اللہ کی عدالت میں سامنے آئے گی۔ میرے اللہ کی عدالت دنیا کی عدالتوں کی طرح نہیں ہوگی، اس وقت تو دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہوگا۔ تاکہ قرآن پاک دوسری جگہ پہ فرمایا فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، ذرہ برابر بھی کسی پہ آج کے دن ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اتنا خوفناک دن، اتنا خوفناک دن۔ آج ہم بڑے دھڑلے سے گناہ کرتے ہیں، کہتے ہیں وقت آئے گا دیکھا جائے گا، اپنے ہاتھوں سے، اپنی آنکھوں سے دیکھا، اپنے ہاتھوں سے دفنایا، مٹی ڈال کے آ گئے اور تصور یہ کیا اسی نے مرنا تھا، میں نے تو مرنا کوئی نہیں، اسی نے ہی جانا تھا، میں نے تو جانا کوئی نہیں، اسی نے ہی فوت ہونا تھا، میں نے تو ہونا کوئی نہیں۔ جو انسان زیرو جس کے اندر روح پائی جاتی ہے، چاہے انسان ہے چاہے جانور ہے، زیرو ہے، روح والا ہے، اس نے اس دنیا سے ختم ہونا ہی ہونا ہے۔
اس دنیا کو چھوڑنا ہی چھوڑنا ہے، ہو نہیں سکتا کہ وہ دنیا میں ہو۔ میں نے کئی دفعہ عرض کیا، کل کائنات کے اندر ایک ہستی تھی جس کو اگر اللہ رب العزت بچانا چاہتے، موت نہ دینا چاہتے تو ان کو موت نہ آتی، لیکن بالآخر اس ہستی کو بھی اللہ نے اپنے پاس بلایا۔ 17واں پارہ پہلے پاؤں کے اندر اللہ فرماتے ہیں وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، میرے محبوب ان کافروں سے پوچھو، آپ ان سے پہلے کو ایسا کو کافر میرے نبی علیہ السلام کا انکار کرتے تھے نا، آپ نے فرمایا ان سے پوچھو کیا ان سے پہلے بھی کوئی ایسا ہے جو زندہ رہ گیا ہو؟ نہیں رہا۔ أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، اگر ہم نے زندہ رکھنا ہوتا تو ہم آپ کو زندہ رکھتے، آپ کو بھی ہم نے اپنے پاس بلا لیا، تو یہ کس کھیت کی مولی ہیں جو اتنے نخرے کرتے پھرتے ہیں؟ ایک واحد یہ موت ایسی چیز ہے، موت واحد ایسی چیز ہے جس کا کافر نے بھی انکار نہیں کیا۔ کافر بھی مانتا ہے کہ مرنا ہی مرنا ہے۔ بالآخر اگلے معاملات بعد کے ہیں۔ اگر اس دنیا کے اندر میں اللہ کا خوف آ گیا، قیامت کے دن کا خوف آ گیا، وہ انسان کامیاب ہو گیا۔ جس کے دل کے اندر قیامت کا خوف، اللہ کا خوف نہ آیا، وہ دنیا میں رہتے ہوئے بھی ناکام ہو گیا۔ ایک بادشاہ تھا، اپنے دربار سے فارغ ہو کے اپنے بستر پہ سونے کے لیے جانے لگا تو اس کے بستر کو روزانہ ایک باندی، لونڈی، خادمہ، نوکر بستر کو تیار کر کے نرم بستر پھولوں کی سیج سجا کے پھر جایا کرتی تھی۔ ایک دن اتفاق ایسا ہوا کہ بادشاہ اپنے بستر پہ سونے کے لیے آیا، دیکھتا کہ سامنے وہ خادمہ، نوکر، ملازمہ، باندی، لونڈی وہ بستر پہ سو رہی تھی۔ بڑے حیران ہوئے، غصے میں آئے، کہنے لگے میرے بستر پر ایک نوکر سو رہے۔ اس کو اٹھوایا، اٹھا کے اپنے جلاد کو بلایا، جلاد سے کہا اس کو کوڑے لگاؤ۔ جلاد نے جو سزا بادشاہ نے طے کی، جلاد نے کوڑے لگائے، اس کو درد ہوئی، درد ہونے کی وجہ سے وہ رونے لگی اور تھوڑی دیر کے بعد چپ کر کے مسکرانے لگ پڑی۔ بادشاہ سامنے منظر یہ دیکھ رہا تھا، بادشاہ نے اس کو بلایا اور کہنے لگا کیا بات ہے؟ پہلے یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ تو روئی ہے درد کی وجہ سے، لیکن تیرا مسکرانا، ہنسنا سمجھ میں نہیں آیا۔ اب سننا اس کے الفاظ کیا تھے۔ بعض دفعہ کئیوں کی زبان سے نکلی ہوئی بات، بعض دفعہ کئیوں کی زبان سے نکلے الفاظ دل پہ ایسے اثر کر جاتے ہیں کہ بندے کی زندگی بدل کے رکھ دیتے ہیں۔ بعض دفعہ زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ایسے انسان کو چبھتے ہیں کہ بندے کی زندگی تبدیل کر کے رکھ دیتے ہیں۔ اسی وجہ سے فرمایا نا، یہ زبان میرے نبی علیہ السلام نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا حاکم بنا کر بھیجا۔ فرمایا معاذ یہ زبان کو پکڑا تھا۔ معاذ نے پوچھا تھا یا رسول اللہ مجھے پورے دین کا خلاصہ بتائیں، پورے دین کا خلاصہ بتائیں۔ قرآن پاک 30 پارے احادیث کا ذخیرہ، کہا یا رسول اللہ پورے دین کا خلاصہ بتائیں۔ میرے نبی علیہ السلام فرمانے لگے زبان کو پکڑ کر نا، آپ نے فرمایا اے معاذ اس کو سنبھال کے رکھنا، یہ سارے دین کا خلاصہ ہے۔ کہ زبان جب چلتی ہے نا تو نسلیں توڑ کے رکھ دیتی ہے، برباد کرا کے رکھ دیتی ہے۔ عرض کر رہا تھا کہ بعض دفعہ کچھ ایسے الفاظ نکلتے ہیں جو انسان کی زندگی کو بدل کے رکھ دیتے ہیں۔ اب اس لونڈی نے کہا کہ روئی تو میں درد کی وجہ سے مجھے درد ہوئی ہے اور مسکرائی اس وجہ سے ہوں، آپ کا بستر بڑا نرم تھا، پھولوں کی سیج لگائی گئی تھی، آپ بڑے مزے سے اس پہ سوتے تھے، میں صرف چند لمحوں کے لیے، وہ بھی چیک کرنے کے لیے کتنا نرم ہے، بادشاہ آرام سے سوتا ہے، میں اس بستر پہ لیٹی تھی اور مجھے اس کی یہ صدا مل رہی ہے۔ میں نے سوچا قیامت کے دن اس کا کیا بنے گا جو روزانہ اس میں آرام سے سوتا ہے۔ اب یہ بادشاہ کا نام ہے حمید الدین۔ یہ بادشاہ پھر اپنی بادشاہ کو جس نے لات مار دی، پھر اللہ والوں کے پاس آ کے بیٹھنے لگ پڑا تھا۔ یہ بات اس کے دل پہ ایسی اثر کر گئی، اس نے اپنی بادشاہت کو چھوڑ کے فقیری اختیار کر لی۔ الفاظ کئیوں کے اثر کر جاتے ہیں، اور کئی دفعہ اگر اولاد کی اچھی تربیت ہو، اولاد ماں باپ کو سکھا دیتی ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں جس گھر کے اندر ماں باپ کا صبح کو اٹھنے کا رواج ہوگا، اولاد بھی صبح اٹھے گی۔ اٹھ کے مسجد میں آنے کا رواج ہوگا، اولاد بھی اٹھ کے مسجد میں آئے گی۔ اگر بچوں کو نمازی بنانا ہو نا، ماں باپ مسجد کے نمازی بن جائیں، بچے خود بخود نمازی بن جائیں۔
ماں گھر میں اٹھ کے نماز پڑھتی ہو، بچیاں اٹھ کے خود نماز پڑھیں گی۔ ماں قرآن پڑھتی ہو، بچیاں اٹھ کے قرآن پڑھیں گی۔ باپ مسجد میں آتا ہو، بچہ خود بخود مسجد میں آنا شروع کر دے گا۔ اور یہ بڑا جملہ فکرہ لمحی ہے، ہمارے لمحہ فکری ہے کہ جس مسجد کے اندر نماز کے وقت میں پیچھے بچے کھیل رہے ہو، وہ اپنے مستقبل کی فکر کرے۔ کیوں؟ اب ہم جوان ہیں، بوڑھے ہوں گے، ختم ہو جائیں گے، اگر بچے مسجد میں نہیں آئیں گے تو پیچھے اس مسجد کے نمازی کون رہے گا پیچھے؟ بہرحال بات یہ کر رہا تھا، کچھ ایسے الفاظ ہوتے ہیں جو دل پہ نقش کر جاتے ہیں، اگر تربیت اچھی ہو جائے تو ماں باپ کو سکھا دیتے ہیں۔ ایک واقعہ لکھا ہے، ایک باپ اور بیٹا سفر کر رہے تھے۔ سفر کرتے ہوئے راستے میں باپ کو سامنے انگوروں کا باغ نظر آیا، دل میں خیال پیدا ہوا، چلو ایک انگور کا گچھا اتارتا ہوں، بیٹا بھی کھائے گا، میں بھی کھا لوں۔ باغ کے قریب ہوئے اور بیٹے کا بیٹا دھیان رکھنا، آس پاس نظر رکھنا، اگر وہ آیا تو مجھے بتا دینا۔ باپ اس باغ میں داخل ہو گیا، بیٹا دھیان رکھ رہا ہے۔ اب قربانیوں بیٹے کی تربیت کیسی ہوئی تھی؟ جیسے ہی باپ انگور کے گچھے کو ہاتھ لگاتا ہے نا، بیٹا اونچی آواز سے کہتا ہے، یا ابی احد یرانا، یا ابی احد یرانا۔ باپ دوڑ کے باہر آ جاتے ہیں۔ ترجمہ اس کا یہ ہے، اے میرے باپ، کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے۔ باپ نے آس پاس دیکھا، بیٹا دیکھ تو کوئی نہیں رہا۔ اب میں نے یہ شروع میں کہہ دیا، بعض دفعہ کسی کے الفاظ نکلے دل پہ اثر کر جاتے ہیں، زندگی تبدیل کر دیتے۔ اب بیٹے کی تربیت اچھی تھی، بیٹا کہنے لگا، بابا جان دنیا والے تو نہیں دیکھ رہے لیکن دنیا بنانے والا دیکھ رہا ہے۔ اب باپ کو یہ بات اتنی لگی کہ میرا بیٹا ہو کہ چوری سے مجھے بچا رہا ہے، وہ دل پہ ایسی ضرب لگی، باپ نے پکی سچی توبہ کر لی۔ بات کر رہا تھا قیامت کے دن کے خوف و ڈر کے بارے میں۔ قرآن پاک 17واں پارہ سورہ حج کے اندر، یا ایھا الناس، اللہ فرماتے ہیں لوگو اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرنا، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کا زلزلہ بڑا سخت زلزلہ ہوگا، ایسا خوفناک زلزلہ ہوگا۔ اور حدیث مبارکہ ہے، جو فوت ہو گیا، جو مر گیا، حدیث مبارکہ ہے، مات فقد قامت قیامت، اس کی قیامت شروع ہو گئی۔ قیامت صغریٰ کہا جاتا ہے اس کو، اس کی تو قیامت شروع ہو گئی۔ اچھے عمل ہوئے تو جنت کی کھڑکیاں، برے عمل ہوئے تو دوزخ کے مرحلے اس کے ساتھ سارے، اس کی قیامت شروع ہو چکی ہوئی۔ اور قیامت کبریٰ جس دن یہ آیت پڑھی ہے اس دن آئے گی، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کا زلزلہ بڑا سخت زلزلہ ہوگا۔ کیسا دن ہوگا؟ یوم ترونہا، اس دن تم دیکھو گے، تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، دودھ پلانے والی ماں اپنے بچے دودھ پلانے والے کو بھول جائے۔ اتنا خوفناک دن ہوگا، اتنا خوفناک دن ہوگا کہ حمل والیاں اپنے حمل کو گرا دے گی۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، تو دیکھے گا ایسے جیسے نشے کی حالت میں لوگ پھر رہے ہیں۔ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، اللہ فرماتے ہیں نشہ نہیں ہوگا۔ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، تیرے اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے، تیرے اللہ کی پکڑ ہے۔ اس دن اللہ نے ہر چیز کو ملیا میٹ کرے گا، کوئی چیز صفا ہستی پہ نہیں ہوگی، اللہ سب کو ختم کرے گا۔ اور جس کے دل میں اس دن کا ڈر آ گیا، مجھے واقعہ یاد ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہے، باپ بھی صحابی ہے، بیٹا بھی صحابی ہے۔ عبداللہ بن عمر کے بیٹے ایک دفعہ سفر پہ جا رہے تھے، رستے میں جاتے ہوئے ایک جگہ پہ پڑاؤ کیا، کھانا کھانے لگے، ساتھ خدام تھے، خادموں کے ساتھ بیٹھے، اپنے خادم سے کھانا کھانے لگے، دیکھتے کہ چرواہا پہاڑوں میں ایک چرواہا بکریاں چراتا ہوا جا رہا تھا، اور دل میں خیال آیا یار اس کو بھی بلا لو، اتنی گرمی ہے، چلو بھوک لگی، دوپہر کا وقت ہے، بھوک اس کو بھی لگی ہوگی، اس کو بھی بلا لو۔ خادم گیا چرواہے کے پاس، جا کے کہا کہ آؤ ہمارے ساتھ کھانا کھا لو، ہمارے مالک بلا رہے ہیں تمہیں۔ تو چرواہا کہنے لگا کہ میرا روزہ ہے۔ اب ذرا تھوڑا تصور کرنا اس بات کو، گرمی ہو اور وہ بھی عرب کی گرمی ہے، وہ بھی پہاڑی علاقہ، کالے سخت پہاڑ، اور بکریاں چروا رہا ہو اور اوپر سے روزہ۔ جب یہ سنا نا خادم نے آ کے عبداللہ کو بتایا، عبداللہ حیران ہوئے، گرمی کا موسم ہے،
اتنی شدید گرمی ہے اور بکریاں یہ چرا رہا ہے بھی خادم ہے اور اس نے روزہ بھی رکھا ہوا ہے، فرضی روزہ بھی نہیں ہے، نفلی کو رکھا ہوگا۔ اچھا حضرت عبداللہ کے دل میں آیا بندہ کتنا نیک ہوگا، میں اس کو آزماتا ہوں، اس موسم کے اندر اس نے روزہ رکھا ہوگا، میں اس کو آزماتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ اس کے پاس گئے، اس نے کہا دیکھ بھائی تیرا روزہ ہے، میرا دل یہ ہے کہ تو یہ ایک بکری ہمیں دے دے اور تو اجرت لے لے، پیسے لے لے، بکری ہمیں بیچ دے اور ہم اس کو پکائیں گے بھی اور تو بھی کھانا افطاری کے وقت میں ہمارے ساتھ ہی، ہم بھی تیرے ساتھ کھائیں گے۔ تو اب اگلا جواب اس کا یہ تھا کہ حضرت میں ان بکریوں کا مالک نہیں ہوں، میں ان بکریوں کا مالک نہیں ہوں۔ جب یہ بات سنی فرمایا تو اپنے مالک کو کہہ دینا بھیڑیا کھا گیا تھا ایک بکری کا، کیا پتہ چلے گا کسی کو۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں اس کے جواب نے مجھے ہلا کے رکھ دی، کہنے لگے چلے میں مالک کو تو یہ کہہ دوں گا، مالک مان بھی جائے گا، پر مجھے یہ بتائیں کہ فَأَيْنَ اللَّهُ، اللہ کہاں چلا گیا؟ اللہ تو دیکھ رہا ہے نا۔ قیامت کے دن کا ڈر ان کے دلوں میں تھا۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں اس کے الفاظ میرے دل پہ اتنا ضرب کر گئے، بعد میں بھی جب میں گھر میں آیا واپس آیا تو زبان سے یہی کہا کرتا تھا، ایک چرواہے کا ایمان اتنا مضبوط ہو گیا، اب حالانکہ ان کا اپنا بڑا مضبوط تھا، صحابی رسول ہیں، اور کہا کرتے عبداللہ تو چرواہے سے پیچھے رہ گیا۔ چرواہا کہا کرتا ہے کہ فَأَيْنَ اللَّهُ، اللہ کہاں چلے گا، فَأَيْنَ اللَّهُ، اللہ کہاں چلے گا۔ اس کے دل میں اتنا خوف اور میں پیچھے رہ گیا۔ قرآن 19واں پارہ پہلا سورہ سورہ فرقان، اللہ فرماتے ہیں ایسا خوفناک وہ دن ہوگا، ایسا خوفناک وہ دن ہوگا، وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي، اس دن ظالم لوگ اپنے ہاتھوں کو خود ہی چبا جائیں گے، اپنے ہاتھوں کو خود ہی چبا جائیں گے، کھا جائیں گے اور حسرت کریں گے، یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش ہم ان نبیوں کا ساتھ دے دیتے، ہم بھی اس دوزخ کے عذاب سے بچ جاتے۔ لیکن وہاں پہ بچنا نہیں ہوگا، دنیا میں ایک ہی موقع ملا ہے، اس قیامت کے دن سے ڈر دے، اس کا تو کافر بھی انکار نہیں کرتا کہ ہر چیز ختم ہو جانی ہے، ایک دن ملیا میٹ ہو جانی ہے۔ اور آج بڑے دلڑے سے گناہ کرتے ہیں۔ میں نے قرآن پاک سورہ جاسیہ کی آیت پڑھی، فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں یہ نہ گمان کرنا تم ایمان والے، نیک عمل کرنے والے اور نہ کرنے والے دونوں کو برابر کر کے رکھ دیں گے، ہرگز ایسے نہیں کریں گے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم دونوں کو علیحدہ علیحدہ کر کے، میں کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں، میرے نبی علیہ السلام کے بڑھ کے کائنات میں کوئی ہستی نہیں تھی۔ آپ علیہ السلام کا آخری وقت ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، آپ علیہ السلام کا آخری وقت ہے، آپ علیہ السلام کے پاس پانی کا پیالہ پڑا ہوا ہے، آپ اس کے اندر ہاتھ ڈالتے ہیں، ڈبوتے ہیں، پھر نکالتے ہیں، اپنے چہرے پہ ملتے ہیں، پھر نکالتے ہیں، پھر چہرے پہ ملتے ہیں۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ پاس ہیں، عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ آپ بھی موت کی سختی سے ڈر رہے ہیں؟ کل کائنات کے سردار ہیں، کل کائنات کے سردار ہیں، آپ بھی موت کی سختی سے ڈر رہے ہیں؟ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ میں بھی موت کی سختی سے ڈرتا ہوں۔ حالانکہ ہونا کچھ نہیں تھا، آپ علیہ السلام تو اتنے اعلیٰ وقار مقام کے تھے، موت کا فرشتہ اجازت لے کے آ رہا تھا، آپ کو کوئی تکلیف دے سکتا تھا؟ ہرگز نہیں دے سکتا تھا، لیکن میرے آپ کو تعلیم دی کہ موت کی سختی سے پناہ مانگو۔ اتنی دردناک اذیت۔ حضرت عبداللہ بن عمر امیر المومنین کے بیٹے، ان سے پوچھا گیا کہ موت کی سختی کے بارے میں، تو فرمانے لگے، بات کا مفہوم عرض کرتا ہوں، فرمانے لگے ململ کا کپڑا لے کے کانٹے دار جھاڑی پہ ڈالو اور اس کو کھینچو، کھینچنے کے بعد جیسے وہ کپڑا پھٹے گا تمہارے پاس پہنچے گا نا، اس طرح نافرمان کی روح فرشتہ نکالتا ہے۔ اتنی اس کو تکلیف ہوتی ہے، اور مومن کی روح ایسے نکلتی ہے جیسے مکھن کے اندر سے بال کو نکالا جاتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا۔ حدیث میں جو یاد آ گئی، میرے نبی علیہ السلام مدینے کے اندر ہے، مدنی دور ہے، اور ابتدائی مدینہ میں ایسے ہوتا تھا کہ جب کسی کی موت کا وقت ہوتا نا تو صحابہ میرے نبی علیہ السلام کو بلا لیا کرتے تھے، اور حضور السلام پاس آتے، حدیث مبارکہ ہے، اپنے جان روح جس کی روح قبض ہو رہی ہے اس کے پاس میں یاسین کی تلاوت کیا،
اور پاس کلمہ پڑھا کرو تاکہ آخری وقت میں اس کی زبان سے کلمہ نکل جائے. اور اس میت جسم والے کو غیر کلمے کی تلقین نہیں کرنی چاہیے. مسئلہ یہ ہے تلقین نہیں کرنی چاہیے کہ اس کو لا کے کلمہ پڑھ کے نہیں کہنا چاہیے، کیوں موت کی تکلیف سختی اتنی دردناک ہوتی ہے. اللہ نہ کرے اگر اس تکلیف کے در زبان سے اس نے کوئی اور کلمہ کہہ دیا اور اس کا خاتمہ ایمان پہ نہ ہوا کفر پہ ہوگا تو عبدالآباد کی زندگی وہ جہنم میں جلے گا. اس لیے علماء کہتے ہیں پاس پڑھنا چاہیے، اس کو نہیں کچھ کہنا چاہیے. سورہ یاسین پاس پڑھنی چاہیے، اس کو نہیں تنگ کرنا چاہیے. میں یہ عرض کر رہا تھا میرے محبوب علیہ السلام مدنی دور تھا، ابتدائی مدینہ تھے آپ علیہ السلام. تو ایک انصاری بچے کی موت کا وقت قریب آیا، مسلمان نہیں تھا یہ بچہ، اس وقت مدینے میں رہ رہے تھے، یہودی تھا. اور محبوب علیہ السلام کو پتہ چلا اس بچے کے بارے میں، محبت تھی، کبھی کبھی آیا کرتا تھا میرے نبی علیہ السلام کے پاس. آپ علیہ السلام پہنچے اور قریب ہو کے نا آپ علیہ السلام جب اس کے گھر میں گئے تو باپ نے نا جلدی سے میرے نبی علیہ السلام کے لیے راستہ چھوڑا، آ کے نا آپ اس بچے کے سر کی طرف بیٹھ گئے. باپ پاس کھڑا ہو گیا، باقی بھی جو عزیز و اقارب کھڑے تھے. میرے نبی علیہ السلام نے بچے کو دیکھ کے، بچہ میں ہوش میں تھا، میرے نبی علیہ السلام سے بات چیت ہوئی اور یہ جو یہودی تھا نا یہ اسی بات پہ فدا ہو گیا کہ جن کو ہم برا بھلا کہتے تھے آج میرے بیٹے کی تیمارداری کے لیے آ گئے. وہ تو جو سوال کرنے کے قابل نہ رہا، خاموش کھڑا ہے. محبوب علیہ السلام بچے سے بڑی محبت سے کہتے ہیں بیٹا کلمہ پڑھ لو، عبدالآباد کی زندگی تیری ہمیشہ ہمیشہ کی کامیاب ہو جائے. تو بیٹے نے آنکھیں اٹھا کے نا باپ کی طرف دیکھا. باپ نے بیٹے سے کہا بیٹا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں مان لے. اب اسی وقت بیٹے کی زبان سے نکلا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد انک محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے سچے رسول ہیں. یہ کہنا تھا، روح پرواز ہونے کوئی موت کا فرشتہ سامنے آیا. آپ نے فرمایا اسرائیل یہ میرا امتی ہے. موت کی سختی سے پناہ سنا یہ میرا امتی ہے. اسرائیل نے عرض کیا یا رسول اللہ جو بھی آپ کا مومن امتی، مومن کی بات کہہ رہے ہیں، مومن امتی ہوگا اس کی روح ایسے ہی نکال لوں گا جیسے مکھن سے بال کو نکالا جائے، اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا، اس کی روح نکل جائے گی. اور ویسے بھی کہا جاتا ہے کہ ایمان والا ہو، مومن ہو، اللہ کو راضی کر کے گیا ہو، اللہ اس کے جسم کو بھی ضائع نہیں ہونے دیتے. عرض یہ کر رہا تھا، بات آگے نکل گئی کہ وہ قیامت کا دن اتنا خوفناک دن ہوگا. 30واں پارہ القاریہ، کھڑکھڑانے والی. مل قاریہ، کیا کھڑکھڑانے والی. وما ادراک مل قاریہ، تمہیں نہیں جانتے، تمہیں نہیں پتا کیا کھڑکھڑانے والی ہے. ایسا دن ہوگا یوم یکون الناس کالفراش المبثوث. اللہ فرماتے ہیں اس دن ایسے یہ سارے زمین پہ پڑے ہوئے ہوں گے جیسے یہ کوئی روئی کے بنے ہوئے گالے پڑے ہوئے ہوتے ہیں، ایسے زمین پہ پڑے ہوئے ہوں گے. فرش بچھا ہوگا، ایسے پڑے زمین پہ ہوں گے، کوئی ٹس سے مس نہیں ہو رہا ہوگا. اللہ 19ویں پارے میں فرماتے ہیں الملک یومئذ الحق للرحمن، آج رحمان کی بادشاہت ہے. وکان یوما علی الکافرین عسیرا، یہ دن کافروں کے لیے تنگ کر کے ہم رکھ دیں گے. فرمایا اس دن کوئی نہیں پوچھ رہا ہوگا. دوسری جگہ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْإِهْنِ الْمَنْفُوشِ، ایسا خوفناک زلزلہ ہوگا، یہ پہاڑ اتنے بڑے بڑے پہاڑ، اللہ فرماتے ہیں اس دن ہم روئی کے گالوں کی طرح کو اڑا کے ہوا میں رکھ دیں. اور پھر فرمایا وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْإِهْنِ الْمَنْفُوشِ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، آج کامیاب وہ ہوگا جس کا نیکی والا پلڑا جھکے گا. جس کا نیکی والا پلڑا جھک گیا فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، بڑے مزے کی زندگی میں رہے گا، اس کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہوگی. اور جس کا وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، جس کا گناہوں والا پلڑا جھک گیا وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، اس کا ٹھکانہ ماہیہ میں ہوگا. فرمایا تمہیں جانتے ہو یہ ماہیہ کیا ہے؟ نار حامیہ، دہتی ہوئی آگ ہے. یہ دنیا کی آگ میرے اور آپ سے برداشت نہیں ہوتی، اس دنیا سے 69 گنا زیادہ آگ وہ سخت ہے، وہ کیسے برداشت کرے گا. اور یہ ذہن سے نکال دینا یہ جسم نے گناہ کیے تو اللہ ختم کر دے گا، وہاں پہ جو کچھ ہوگا اللہ اسی 5 فٹ کے 7 فٹ کے جسم کو بڑا کرے گا، اسی جسم کے اوپر کھڑی چڑھائی جائے گی، اسی جسم پہ سارا کچھ ہوگا. کلما نضجت جلود بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب. حدیث مبارکہ میں آتا ہے
کہ اللہ رب العزت فرعون کو صبح شام، قرآن کا بھی فیصلہ ہے، النار یعرضون علیہا 24واں پارہ، النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، اس فرعون کو صبح اور شام عذاب دیا جاتا ہے۔ فرعون کی لاش آج بھی پڑی ہے مصر کے عجائب گھر میں اور اس کو عذاب ہو رہا ہے، لیکن میرے اور آپ کی آنکھوں سے اوجھل ہے۔ اس لیے کہا گیا دنیا کی آنکھ ادراک نہیں کر سکتی، جیسے ہی دنیا کی آنکھ بند ہوگی میرا اللہ ساری ادراک کروا دے گا، اور اس وقت کا رونا کام نہیں آئے گا۔ حدیث مبارک ہے اس وقت جہنمی اتنا روئیں گے، ان آنکھوں سے اتنا پانی نکالیں گے حتیٰ کہ ان پانیوں کے اندر کشتی چلانا چاہے تو کشتی بھی چل جائے گی، لیکن میرے اللہ کو رحم نہیں ہے۔ اور دنیا کے اندر تھوڑا سا رویا ہوا اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے، قیامت کے دن سے میرا اللہ رب العزت اس کے سارے کام سیدھے کر دیں۔ ایک بادشاہ تھا، امام شافعی رحمہ اللہ کا دور تھا، اس کے دور کا واقعہ، ایک دن میں دونوں میاں بیوی بیٹھی باتیں کر رہے تھے اور بادشاہ کو بیوی سے بڑی محبت تھی۔ امام شافعی رحمہ اللہ کا دور کا یہ واقعہ ہے۔ تو بادشاہ نے نا باتوں میں بیوی سے کوئی بات کی تو بیوی ناراض ہو گئی، تو بادشاہ نے منانے کی کوشش کی، لیکن وہ غصے میں تھی۔ اسے بادشاہ کو کہہ دیا تو جہنمی ہے، میں تیرے سے بات نہیں کروں۔ اب کوئی بھی بیوی اپنے خاوند کو ایسے نہیں کہہ سکتی، پہلے غصے میں کہہ دیا۔ بادشاہ بھی پھر بادشاہ تھا، اس کو غصہ آیا، اس نے کہا اگر میں جہنمی ہوں تو تجھے تینوں ہی طلاق دو۔ یہ مسئلہ سمجھ لیجیے گا، اللہ نہ کرے کسی کی بیٹی کی آبرو، کسی کی بیٹی کی عزت کو پامال کیا جائے، اور حلال اللہ رب العزت کی حلال کردہ چیزوں میں سے، ذرا دماغ کی کھڑکی کھول کے میری بات سنیے گا، اللہ رب العزت کی حلال کردہ چیزوں میں سے سب سے زیادہ جس پر غصہ آتا ہے نا اللہ کو، یہ طلاق کے مسئلے پہ غصہ۔ اور حدیث مبارک ہے میرا اللہ کا عرش کانپ جاتا ہے جب کوئی کسی کو طلاق دیتا ہے۔ اور بڑے ذرائع ہیں، مار لیا جائے، غصے ہو جائے، جو مرضی کر لے، ناراضگی ہو جائے۔ میرے نبی بھی تو ناراض ہوئے تھے نا، 1 مہینے تک ناراض رہتے معاشرے سے، بعد میں صلح کر لی تھی آپ نے بہرحال، اور کوئی معاملہ کر لے لیکن طلاق نہ دی جائے بہرحال۔ بادشاہ نے جب یہ سنا کہ تجھے تینوں طلاق، اب غصہ دونوں کا جب ٹھنڈا ہوا، بیوی پریشان ہو گئی، میری ساری جاؤ جلال، بادشاہ کے محلات سارا اسی کے ساتھ ہے، مجھے طلاق ہو گئی، میں محل سے نکل جاؤں گی تو جھونپڑی میں جا کے رہوں گی، پھر میرے سارے عیش و عشرت ختم ہو جائے گی۔ ادھر بادشاہ کو بھی اپنی بات پہ ندامت ہوئی، اب دونوں پریشان ہیں، اب مسئلے کال نکال رہے ہیں۔ اب کوئی کسی کے بارے میں تو یہ کہہ نہیں سکتا کہ تو جنتی ہے تو دوزخی ہے، یہ تو اللہ کے علم میں ہے سارا کچھ، اور کسی کو کہہ نہیں سکتا دوزخ میں ہے دوزخی ہے تو۔ بادشاہ نے اس وقت علماء سے پوچھا، کوئی جواب نہ دے سکا، سارے خاموش۔ کہتے جی ہم کیسے کہہ دیں آپ دوزخی ہیں، ہم کیوں کہیں ایسے؟ اچھا بادشاہ بڑا پریشان ہے، بات اس وقت بھی بادشاہ کی بات تھی اور بڑی جلدی اس کی تشہیر ہوئی، ہر ایک کو پتہ چل گیا۔ چلتے چلتے یہ بات امام شافعی رحمہ اللہ وقت کے امام ہیں، ان کے پاس بھی بات پہنچی۔ جب یہ پہنچی نہ کہا کہ بادشاہ کی اس بات کا فیصلہ میں کروں گا، بادشاہ کو جواب سوال میرا بھیج دیں۔ بادشاہ کے پاس یہ حضرت امام شافعی کا یہ سوال پہنچا، بادشاہ تیرے سوال کا جواب میں دوں گا۔ جب ان کو پتہ چلا، انہوں نے بڑے پروٹوکول کے ساتھ پولیس کو بھیجا، جاؤ امام شافعی رحمہ اللہ کو لے کے۔ حضرت امام صاحب کو بلایا گیا، امام صاحب آئے، بڑی مجمع لگا ہوا ہے، لوگ جمع ہیں سارے، امام صاحب پہنچے۔ امام صاحب نے کہا بھائی بادشاہ تیرے سے تنہائی میں ایک سوال کروں گا، اور تو اور میں ہوں گے وہاں پہ، اور کوئی نہیں ہوگا، اس کے بعد میں تیرا فیصلہ کروں گا۔ جی ٹھیک ہے۔ وہ فیصلہ تنہائی کے اندر گئے بادشاہ اور امام شافعی رحمہ اللہ۔ امام صاحب نے فرمایا بادشاہ مجھے یہ بتا، زندگی کے اندر، تیری زندگی کے اندر کوئی ایسا گناہ ہو جس کے اوپر تو کرنے پر قادر بھی ہو، اور گناہ تو نے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی ڈر کی خاطر چھوڑ دیا ہو۔ بادشاہ نے سوچنا شروع کیا، زندگی میں کوئی ایسا بھی گناہ ہے جو میں اللہ کی ڈر سے چھوڑ دیا ہو۔ سوچتے تھوڑی دیر کے بعد بادشاہ کے ذہن میں آیا، ہاں ہے۔ میں نے کہا کیا ہے؟ امام صاحب سن رہے، کہتے ہیں ایک دفعہ ایسے تھا کہ میں اپنے محل میں کمرے میں سونے کے لیے جا رہا تھا، میرے کمرے کے اندر جو باندھی میرا بستر سیدھا کرتی تھی، میرا بستر اس نے سیدھا کیا کر کے وہ جانے لگی، میں نے دروازے کی کنڈی لگائی،
میرا ارادہ تھا میں اس سے اپنی خواہش کو پورا کروں، اور وہ جو تھی بڑی نیک پاک دامن عورت تھی، جیسے اس نے کنڈی لگتی ہوئی دیکھی نا، وہ سمجھ گئی کہ بادشاہ کا ارادہ نیک نہیں ہے۔ اسی وقت اس کی زبان سے نکلا تھا یا مالک اتقوا اللہ۔ میں نے شروع میں عرض کیا کئیوں کے الفاظ دل پہ اثر کر جاتے، اور جیسے یہ آواز سنی نا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر، تو کہتے ہیں میرے دل میں ایسا خوف پیدا ہوا، میں نے کنڈی کھولی اس کو بھیج دیا۔ امام صاحب فرمانے لگے بھائی تمہیں طلاق نہیں، اپنی بیوی کے ساتھ رہو جا۔ اب اس وقت کے جو علماء تھے سارے اکٹھے ہو کے آگے کہنے لگے حضرت آپ نے کیسے فتویٰ دے دیا طلاق نہیں ہوئی؟ حالانکہ آپ کو کیا پتہ اس بندے کے بارے میں دوزگی ہے اب یہ کہ نہیں، آپ نے فتویٰ دے دیا۔ امام صاحب نے فرمایا کیا تم اللہ کا قرآن نہیں پڑھتے؟ علم تھا نا، ہر علم کے اوپر اللہ نے علم والا رکھا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا کیا تم اللہ کا قرآن نہیں پڑھتے؟ قرآن میں 30ویں پارے میں دوسری صورت اللہ فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو اپنے رب سے ڈر گیا، قیامت کے دن پیش ہونے سے، گناہ کرنے سے رک گیا، گناہ نہیں کیا، آگے ساتھ ہی اللہ نے دور نہیں کیا، ساتھ ہی فرما دیا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ تو کیا تمہیں یہ قرآن کی آیت نہیں پڑھی؟ گناہ کرنے پہ قادر تھا، گناہ نہیں کیا، چھوڑ دیا اللہ کے ڈر سے۔ اللہ فرماتا ہے یہ جنتی لوگ ہیں، لہذا یہ دوزخی نہیں، یہ جنتی ہے، اس کو طلاق نہیں ہے۔ ایسے علم والے لوگ تھے۔ وہ کب آتا ہے؟ جب میرے رب کا خوف دل میں آتا ہے تو پھر سارا کچھ ٹھیک ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔